حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے نکلے تو راستے میں تھے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے تم ہمارے گھر میں عبادت کے لیے آ رہے ہو. تو ایک دم سے سہم گئے اور پیچھے ہٹنے لگے کہ میں جا کے دوبارہ وضو کروں. تو پھر دوبارہ الہام ہوا کہ شبلی تو میرا گھر چھوڑ کے کہاں جائے گا. اب وہ پھر ڈر گئے کہ اب میں کیا کروں. تو زور سے اللہ کی ضرب لگائی. تو جب لفظ اللہ کہا تو الہام ہوا کہ شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھاتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سن کر پھر دبک کے بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد الہام ہوا کہ شبلی اب تو ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے. تو بالآخر کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے بتا دیں کہ میں کروں تو کروں کیا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی محبت میں ایسی باتیں کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی ان کے سامنے اللہ کا لفظ کہتا تھا نا وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو ایک میٹھی ٹلی دے دیا کرتے تھے. جیسے لالی پاپس ہوتی ہیں نا اس طرح گڑ کی ٹلیاں بنی ہوتی تھی وہ ان کو دے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو شخص میرے محبوب کا نام لے اتنی محبت سے میں اس کو میٹھا نہ دوں تو کیا دوں. ایک اور ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت شبلی ایک مرتبہ عجیب کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام کیا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول دوں تاکہ تجھے دنیا کے کوئی منہ لگانے والا نہ ہو. تو حضرت شبلی بھی ذرا ناز کے موڈ میں تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تاکہ آپ کو دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے. جیسے ہی یہ بات کہی تو اوپر سے الہام ہوا کہ شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں. مطلب یہ بات ہم شاید کنسیو بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی کیا بات ہوتی ہوگی. لیکن جو اللہ کی محبت جن پہ اتنی غالب ہو جاتی ہے جو اتنے قرب پا لیتے ہیں اللہ کا پھر ان کی اللہ کے ساتھ ایسی راز و نیاز کی باتیں چلتی رہتی ہیں.